بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت کے ایک شہر سے اور ایک کالج سے شروع ہونے والا حجاب کا تنازع اب ایک عالمگیر تحریک کی صورت میں ڈھل رہا ہے۔ بھارت کے ایک شہر سے، ایک کالج سے جو لہر اٹھی وہ نہ صرف پورے بھارت کو اب اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے بلکہ اس کے اثرات دنیا کے ہر کونے میں مسلمان معاشرے اور مسلمانوں کی آبادی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اس حوالے سے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں جو ٹی وی ڈیبیٹس کا موضوع بن کر رہ گیا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہلچل اور ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے اس ایک مسئلے کی بنیاد پر۔ بھارت میں بالکل اس سے ایک عدم تحفظ کا سا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور مسلم خواتین اب ناؤ اور نیور کی بنیاد پر اس لڑائی کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔ مسکان خان اس لڑائی میں ایک سمبولک حیثیت کے ساتھ سامنے آئی، لیکن اب بہت سی مسکان خان اس طوفانی ریلے میں اتر کر اپنا ایک کردار ادا کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اسی دوران کشمیر سے بھی ایک بہت زوردار اور بڑی معروف آواز ابھری۔ وہ بھارت کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ سے اور اس کی ایک فلم دنگل سے شہرت پانے والی کشمیر کی ایک لڑکی زائرہ وسیم کی آواز ہے۔ زائرہ وسیم نے پوری طرح اس تنازع میں، اس کشمکش میں اور اس پولرائزیشن میں اپنا وزن اور اپنی رائے جو ہے وہ مسکان اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کے حق میں ڈال دی ہے کہ جو اس وقت اپنی تہذیب کا اور حجاب کا مقدمہ عالمگیر سطح پر لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ زائرہ وسیم نے اپنی فیس بک پیج پہ بہت زوردار انداز میں لکھا ہے کہ حجاب کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اور کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے، اور جب ایک مسلم خاتون حجاب کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے خود سپردگی کرتی ہے۔ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ حجاب جو مسلم خواتین کے لیے ایک پرائڈ بھی ہے اور ان کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زائرہ وسیم ایک توانا آواز ہیں، سری نگر سے تعلق رکھتی ہیں، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے بالی ووڈ میں دنگل فلم میں اپنا ایک نام بنایا۔ پھر انہوں نے ایک اور فلم کی بالی ووڈ میں، وہ ابھر رہی تھیں بالی ووڈ میں ایک ستارے کی طرح چمکتی جا رہی تھیں، مشہور ہوتی جا رہی تھیں، لیکن 2 فلموں کے بعد ہی زائرہ وسیم کا جی بھر گیا اور انہوں نے بالی ووڈ کی چکا چوند، بالی ووڈ کی روشنیوں، وہاں کے رنگوں اور وہاں کے بھرے میلے کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بہت سے ایسے انقلابات ہیں جو بہت سے مشہور لوگوں کی زندگیوں میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنا راستہ، اپنا کانٹا، اپنا ٹریک بدل دیا۔ زائرہ وسیم ان دنیا کے ان مشہور لوگوں میں ایک نیا اضافہ ثابت ہوئیں۔ زائرہ وسیم نے ایک معنی خیز جملہ اس وقت کہا کہ ان کے اس پیشے سے ان کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اس پر بہت لوگ چیم بجبی ہوئے کہ زائرہ وسیم کو اگر یہ پروفیشن چھوڑنا ہی تھا، یہ انڈسٹری اگر چھوڑنی ہی تھی تو اسے ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہزاروں لوگ اس انڈسٹری سے بالی ووڈ میں وابستہ ہیں تو کیا ان کا جو دین سے رشتہ کمزور ہے یا ان کی جو دینی حمیت ہے وہ کمزور ہے۔ بہت اس پہ لیدے ہوئی، لیکن زائرہ وسیم کی جو پروفیشنل ایک اپروچ ہے اس کو ہر دور میں سراہا گیا، ان کی صلاحیت کو سراہا گیا، ان کی فنکارانہ جو صلاحیت ہے اس کی ہمیشہ تعریف کی گئی، کیونکہ انہوں نے عامر خان جیسے معروف بھارتی فلم سٹار کے ساتھ کام کیا، اور ابھی کیریئر کی ایک وسیع دنیا ان کا انتظار کر رہی تھی اس حوالے سے
کہ انہوں نے یہ بھرا ملا چھوڑ دیا۔ تو زائرہ وسیم ایک اس کے بعد سے پھر ہر دو انداز سے وہ خبروں اور تبصروں کا موضوع بنتی چلی گئی۔ تو حجاب کے مسئلے پہ اس موقع پر زائرہ وسیم کی آواز ایک دبنگ انٹری ہے، اور انہوں نے پورے زوردار انداز سے اپنا جو وزن ہے وہ انہوں نے اس تہذیب کے حق میں اور حجاب کے معاملے میں اس وقت برسر پیکار بھارت کی لڑکیوں کے حق میں، خواتین کے حق میں اپنا وزن ڈال کر اس تحریک کو اور زیادہ تیز کیا ہے اور اس کو ایک مہمیز دی ہے۔ تو اس طرح یہ زائرہ وسیم کی جو دبنگ انٹری ہے اس دنگل میں، اس کو کسی طور بھی اس جنگ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔